اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ تمام حاضرین کی خدمت میں تسلیت پیش کرتا ہوں۔ شہادت شہزادی کونین حضرت زہرہ مرضیہ سلام اللہ علیہا کی مناسبت پہ خداوند متعالی آپ حضرات کی تمام توفیقات میں اضافہ فرمائے اور آپ کے وجود کو معارف اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے مالا مال فرمائے اور آپ تمام کی بندگی اور نمائش اور دعا کو خداوند متعال قبول فرمائے اور ایک خوبصورت زندگی، جس زندگی سے بہشت کی خوشبو آئے اور سیرت شہزادی کونین کی خوشبو آئے، ایسی زندگیاں آپ حضرات کو سب کو عطا فرمائے انشاءاللہ۔ ہم سب کو عنایت سے ہمیں شہزادی محروم نہ کرے انشاءاللہ۔ ہماری دن رات کی کوشش یہی ہے اور انشاءاللہ کوشش رہنی بھی چاہیے، چونکہ انسان کی زندگی میں سعادتیں تبھی آتی ہیں جب پاکیزہ شخصیات اور ہستیوں کے نقش قدم پر انسان چلے اور اپنی زندگیوں کو سجائے۔ تھوڑا سا ٹائم ہے اسی میں جو مجھ کو موضوع دیا گیا ہے، تو میں کوشش کروں گا خطبے کو جو شہزادی نے انشاء فرمایا ہے، جس کو شہزادی نے مسجد نبوی میں خطاب فرمایا ہے، کوشش کروں گا کہ اس کو پیش کروں۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں خطبے کو پیش کروں آپ کے سامنے، ضروری ہے کہ جتنی بھی خواہران ہیں یا برادران ہیں، سب سے گزارش ہے کہ شہزادی کی زندگی کو عمیق اور گہرائی کے ساتھ پڑھیں اور سمجھیں کہ شہزادی 18 سال میں اس دنیا میں کیا کر کے گئی ہیں کہ جو 1400 سال کے بعد پڑھے لکھے انسان بھی مجبور ہیں کہ آپ کی سیرت کو پڑھیں اور آپ کی سیرت پر عمل کریں۔ یہ بہت ضروری ہے۔ شہزادی ایک اللہ کی طرف سے ایک ہادی تھی، اللہ کی نمائندہ تھی اور ایک کنیز خدا تھی، پاکیزہ کردار۔ ایسی زندگیاں اگر انسان کی زندگی میں آ جائے، ایسا کردار انسان کی زندگی میں آ جائے تو یہاں پہ بھی باسعادت ہے اور آخرت میں بھی باسعادت ہے۔ اور مجھے یقین ہے میری قوم، امت سب کوشش کر رہے ہیں کہ شہزادی کے کردار، آپ کی سیرت اپنی زندگی میں ڈھالیں۔ آج کی غرب کی دنیا، یورپ کی دنیا اپنے لیے آئیڈیل تلاش کرتے ہیں، لیکن ہمارے پاس 1400 سال پہلی والی ہستی میں وہ سب تمام چیزیں ملتی ہیں جو انسان کی زندگی کو بناتی ہیں۔ آپ کی گھریلو زندگی کیسی تھی؟ آپ حضرات نے مجالس میں، کلاسوں میں سنا ہوگا گھر کو کیسے چلاتی تھی۔ آج کے بعض حقوق خواتین کے بیان کیے جاتے ہیں، لیکن اس کے صحیح سے اس کو بیان نہیں کیا جاتا ہے۔ گھروں میں فساد ہوتا ہے اور آج کا جو ماڈرن معاشرہ ہے وہاں پر اپنے حقوق کے پانے کے لیے خواتین شدت سے کام لیتی ہیں، یا برادران شہزادی کے بعض سیرت کے حصوں کو دیکھ کر کچھ برادران غلط استفادہ اٹھاتے ہیں۔ یہ سب کج فہمی ہے، دین کو ٹیڑھا اور کچا پکا سیکھنا ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ شہزادی کی زندگی بندگی سے لگا کے خدا سے رابطہ، ولی خدا سے رابطہ، نبی خدا سے رابطہ، اور پھر فیملی کی جو زندگی ہے وہ خوبصورت زندگی ہے۔ شہزادی کی جو گھر چلانے کے اصول آپ سے ملتے ہیں وہ خوبصورت ہیں۔ ہمیں کہیں سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، البتہ علم سیکھنے کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن اتنا دسترخوان ہمارا خوبصورتیوں سے بھرا ہوا ہے، اگر چاہیں تو ہم شہزادی کے دسترخوان سے سب کچھ سیکھ سکتے ہیں اور کوشش بھی کرنی چاہیے۔ اور یہی عمر ہے انسان اچھائیاں سیکھنے کے لیے، اپنے وجود میں سیرت کو ڈھالنے کے لیے، یہی عمر ہے۔ جیسے جیسے انسان کی عمر بڑھتی چلی جاتی ہے تو انسان کا وجود پکتا چلا جاتا ہے، پھر وہ صحیح سے ڈھل نہیں پاتا ہے۔ تو ضروری ہے اگر انسان چاہتا ہے اپنے گھروں سے، اپنے کردار سے، اپنی گفتار سے بہشت کی خوشبو آئے اور شہزادی کی کنیز بننے کی خوشبو آئے، تو ضروری ہے کہ سیرت شہزادی کو پڑھیں۔ صرف مجلسوں تک نہ رکیں، وہ بھی عظیم حصہ ہے زندگی کا، لیکن مجلسوں سے آگے بڑھ کے جو انقلاب آپ لے کر آئی ہیں مدینے میں، جس طریقے کی تربیت کی ہے آپ نے مدینے میں، جس طریقے سے انسانوں کو ڈھالا ہے آپ نے مدینے میں، وہی کردار آج کی خاتون کنیز زہرہ مرضیہ، وہی کردار آج بھی انجام دے سکتی ہیں۔ لیکن اس وقت
جب دامن میں طہارتیں ہوں اور سیرت شہزادی کونین ہوں۔ حضرت امیر کے ساتھ جو اصولی زندگی آپ نے گزاری ہے، اطاعت کرنے کی زندگی، بندگی کرنے کی، دیکھیے کئی مرتبہ میں نے یاد ہے تفسیر کے کلاسوں میں بھی میں نے اشارہ کیا تھا، ہم لوگ جب حقوق کی زندگیاں گزاریں گے تو پھر تقاضے زندگیوں میں آئیں گے۔ بیوی کا تقاضا الگ ہے، شوہر کا تقاضا الگ ہے، ساس کا تقاضا الگ ہے، فلاں کا تقاضا الگ ہے۔ درحالی کہ ہم حقوق کی زندگی نہیں گزارنا چاہتے، بندگی کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ شریعت نے ہمیں بندہ بنانے کے لیے بھیجا ہے، حقوق کے تقاضوں کے لیے نہیں بھیجا ہے۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے۔ لہٰذا ہمارے معاشرے میں آج کل یہ شادیاں نہیں ہوتی، یہ بہت ہی خوبصورت ٹاپک ہے، کبھی فرصت ملے، موقع ملے تربیت اولاد کے حوالے سے یا معاشرہ سازی کے حوالے سے تو وہاں پہ ہم پیش کریں گے کہ معاشرے میں ہمارے ہاں شادیاں نہیں ہوتی، 99% ایگریمنٹ ہوتے ہیں۔ شادیوں میں شادی اللہ کے لیے ہوتی ہے، شادی شریعت کو وجود میں لانے کے لیے ہوتی ہے، اور جہاں پر شادیاں شریعت کے مطابق ہوتی ہے وہاں حقوق کے تقاضے نہیں ہوتے، وہاں خود بخود حقوق کی ادائیگی ہوتی ہے اور بندگی ہوتی ہے۔ ہر انسان کمال تک پہنچنا چاہتا ہے، شادی بھی ایک زینہ ہے کمال تک پہنچنے کے لیے۔ اگر شادی اختلاف کا سبب بن رہی ہے، تقاضوں کا سبب بن رہی ہے، حقوق کو لینے کا سبب بن رہی ہے، تو وہ ترقی اور کمال تک پہنچنے کا زینہ نہیں ہے، بلکہ ایک گڑھے میں گرنے کا، ایک شہزادی کی زندگی سے، جس سے شہزادی کی زندگی میں اجتماعی زندگی کا بھی عنصر تھا، یعنی فیملی زندگی اور اجتماعی زندگی کا بھی قیامت پہلو ہے۔ کس طریقے سے فقیروں میں انفاق کرتے تھے، کیسے اپنے حجاب کا، میں ابھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، جتنا خطبے کو ہم پڑھ پائیں گے یا سمجھا پائیں گے وہ الگ ہے، لیکن ان حالات میں کہ جب شہزادی پہ دروازہ گرا گیا، علی کو لے جایا گیا، گھر پہ حملہ کیا گیا، اس مصیبت میں کہ آپ کے شکم مبارک میں ایک بچہ وہ شہید کر دیا گیا، اس آفت میں بھی جب شہزادی خطبہ دینے کے لیے نکلی، آپ تھوڑا سا سیرت کو پڑھیے، تاریخ کا مطالعہ کیجئے، کس لباس میں نکلی ہیں۔ آپ عجیب ہیں، آپ تعجب کریں گے کہ اس جلباب میں، اس لباس میں نکلی ہیں شہزادی کہ پاؤں کے انگوٹھے سے لگا کر سر کے بال تک سب چھپا ہوا تھا، اور آپ کا لباس زمین سے مل کے چل رہا تھا۔ یعنی شہزادی نے اس عالم میں، اس حالت میں، اس کیفیت میں، اس ظلم و بربریت کی حالت میں بھی شہزادی نے شریعت کو پامال نہیں ہونے دیا، اور اس لباس میں نکلی ہیں۔ باقاعدہ علماء نے بیان کیا کہ کس لباس میں شہزادی اپنے گھر سے نکلی اور مسجد نبوی میں پہنچی، اور کس طریقے سے بنی ہاشم کی خواتین کا جھرمٹ تیار ہوا، عورتیں آئیں، عورتوں کے بیچ میں چلی ہیں شہزادی، تاکہ چال ڈھال، اور باقاعدہ جو سیرت لکھنے والوں نے لکھا کہ پیغمبر کی طرح چل رہی تھی شہزادی، بڑے اطمینان کے ساتھ چل رہی تھی۔ چونکہ شہزادی کی زندگی، جب تک ہم زندگی نامہ سیرت نہیں پڑھیں گے، ہم معاشرے میں ایسے ہی جیتے رہیں گے جیسے دوسرے جی رہے ہیں، امتیاز نہیں ہو پائے گا، جدائی نہیں ہو پائے گی کہ نہیں یہ کنیزیں ہیں، یہ چاہنے والے ہیں، مرد ہو یا عورت ہو، ان کو چاہیے سیرت شہزادی کو پڑھیں۔ واقعا خطبے سے پہلے کے حالات جو شہزادی پہ گزرے ہیں، اور جس شان و شوکت کے ساتھ شہزادی خطبہ دینے کے لیے گئی ہے مسجد نبوی میں، وہ قیامت کا منظر ہے۔ کس حجاب میں، کس پردے میں، ایسے اہتمام کے ساتھ گئی ہے، اور کس طریقے سے خطبے کو ارشاد فرمایا، اور خطبہ ایک انقلابی تقریر ہے۔ ابھی خطبے کو، افسوس کی بات ہے کہ ایام ازاں میں بھی خطبے کو عنوان نہیں کیا جاتا، اپنی کلاسوں میں بھی خطبے کو نہیں سمجھایا جاتا، پورا دین سمیٹ کے بیان کیا ہے شہزادی نے، یعنی پورا جیسے قرآن پورا دین بیان کرتا ہے، شہزادی نے قرآن کی طرف پورے دین کو، شریعت کو، دین کو، توحید کو، عقائد کو، احکام کو، نبوت اور رسالت کو، توحید کو، حتی ولایت کو، تمام چیزوں کو ایک خطبے میں پرو دیا ہے۔ اور عجیب ہے، اس خطبے کی جو راویہ ہیں، جس نے روایت کیا ہے، جناب زینب کبریٰ ہیں۔ 5 سال کی بچی کیسے ہو سکتا ہے ایسا عظیم خطبہ کہ جس کی لغات، اصطلاحات، جس کے الفاظ، جس کے کلمات، جس کے گرامر سیکھنے کے لیے لوگ 15 سال تعلیم حاصل کرتے ہیں، پھر خطبہ شہزادی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عظیم ہے، واقعاً عظیم ہے۔ لہٰذا میں نے سمجھانے کے لیے خطبے کو، چونکہ جو
اسٹوڈینٹس ہیں یا بچے ہیں یا خواہران اور برادران ہیں، اگر چاہتے ہیں خطبے پہ بعد میں کام کرنا تو میں نے 12-13 حصوں میں الگ الگ تقسیم کیا خطبے کو، اور شہزادی نے اس خطبے کے ذریعے سے مسجد نبوی میں کس طریقے سے دین کو پیش کیا اور ایک ظالم کے سامنے کھڑی ہوئی ہیں اور اپنی ذمہ داری پہ عمل کیا ہے، اور قیامت تک کے لیے میسج دیا ہے کہ ظالم کے سامنے مرد عورت میں کوئی فرق نہیں ہے کھڑا ہونے کے لیے۔ آج اگر دنیا میں غزہ میں فلاں جگہ ظلم ہو رہا ہے تو عورت بھی اپنے حقوق اپنی ذمہ داری کو ادا کرے، البتہ کیسے وہ علماء سے پوچھیں، سیرت شہزادی سے سیکھیں کہ کس طریقے سے ایک ظالم کے سامنے کھڑا ہوا جاتا ہے، کیسے اپنے حق کو لیا جاتا ہے۔ اپنے حق سے گزرنا کبھی کبھی اچھا نہیں ہوتا، اگر معاشرے میں یہ میسج جا رہا ہے کہ حق چھین لو کچھ نہیں ہوتا، تو شہزادی یہ بھی بتانا چاہتی ہیں کہ اگر معاشرہ خراب ہو رہا ہے، اپنے حق کے احقاق کے لیے، حق کو پانے کے لیے، حق کو ثابت کرنے کے لیے اگر آپ آئیں اسلام کے اقدار کے ساتھ اور اسلامی شرعی تہذیب کے ساتھ آئیں تو اپنے حق کو مانگیے، اور معاشرے میں ایک ظالم، ایک کافر، ایک فاسق کے سامنے، اور اگر معاشرہ بگڑ جائے تو اس کے سامنے کس طریقے سے دینی اقدار کو مد نظر رکھتے ہوئے کیسے اپنے حقوق کو مانگا جاتا ہے، شہزادی نے بیان کیا۔ بہرحال زیادہ ٹائم نہیں ہے تو میں خطبے کو تقسیم کرتا ہوں تاکہ کل آپ کے سمجھنے کے لیے آسانی ہو جائے، اور آپ سے گزارش ہے جو روایت کے مطابق دوسری جو روایت ہے جماعت الثانی کی پہلی دوسری تیسری تاریخ تک آپ خطبے کو بار بار پڑھیں، جیسے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں ایسے فقط عربی پڑھیں، پھر کچھ اس کا ترجمہ پڑھیں، ٹرانسلیشن پڑھیں، پھر سمجھنے کی کوشش کریں کہ شہزادی کس طریقے سے پورے دین کو بیان کرتے ہوئے معاشرے کو توڑ رہی ہیں، معاشرے کو توڑ رہی ہیں۔ وہ اصحاب، وہ انصار، وہ مہاجر جو اسلام لے کر آئے، اسلام کی حمایت کی، لیکن دنیا کی رنگینیوں نے کیسے ان کو گھیرا ہے، کیسے انسان بگڑ جاتا ہے، کیسے دین سے دامن چھوٹ جاتا ہے، کیسے انسان منحرف ہو جاتا ہے، کیسے گمراہ ہوتا ہے، کیسے شیطان سوار ہوتا ہے۔ عجیب تعجب کی باتیں میں شروع کرتا ہوں، لیکن یہیں پہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، یعنی وہ انصار جنہوں نے اپنے گھر دیے، لباس دیے، کھانے کے لیے روٹیاں، سب کچھ دیا ہے، مہاجرین کو پیغمبر کی خدمت میں سب کچھ کیا ہے، جنگیں لڑی ہیں، اسلام کی حمایت میں خون دیا ہے، سب کچھ، لیکن جب دنیا کی محبت، دنیا سے دل لگی، لالچ، حرص اور شیطان جب سوار ہو گیا، کس طریقے سے لوگ اپنی قربانیوں کو بھول گئے اور کیسے منحرف ہو گئے۔ اس طریقے سے یعنی 1400 سال کے بعد بھی یہ میسج ہے کہ انسان ممکن ہے ہزاروں قربانیاں دینے کے بعد غفلت میں چلا جائے اور جو ذمہ داری ہے اس کا دامن چھوٹ جائے اور اپنی ذمہ داری پہ عمل نہ کرے۔ شہزادی 12-13 حصوں میں جلدی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، 12-13 حصوں میں شہزادی نے خطبے کو انشاء فرمایا ہے۔ سب سے پہلا حصہ جو ہے شہزادی کا خوبصورت ہے، جب تک آپ اس طریقے سے تقسیم نہیں کریں گے خطبے کو، خطبہ آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا، چونکہ لمبا خطبہ ہے تو جب پڑھتے پڑھتے انسان تھک جاتا ہے، لیکن حصوں میں جب تقسیم کریں گے، یہاں سے یہاں تک یہ ہے، یہاں سے یہاں تک یہ ہے، یہاں سے یہاں تک یہ ہے، پھر آپ حصے وائز تقسیم کر اس خطبے کو سیکھیں گے، اس کا ٹرانسلیشن پڑھیں گے، اس کی شرح و تفسیر پڑھیں گے، پھر اپنی زندگی میں آپ ٹٹولیں گے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ پہلی بات تو شہزادی نے جب خطبہ شروع کیا تو یہاں سے کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ علی ما انعم واللہ الشکر علی ما الحم۔ سب سے پہلے شہزادی ان حالات میں بار بار اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ان حالات کو آپ مد نظر رکھیں جن حالات میں آپ نے خطبہ، دروازہ گرایا گیا، بچہ شہید ہو گیا، ابوالحسن کو کھینچ کے لے گئے، فلاں ہو گیا، گھر میں آگ لگا دی گئی، ان آفتوں میں بھی شہزادی حمد خدا بجا لا رہی، ثنائے خدا کر رہی، کہہ رہی کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ہے، ہر حال میں خدا کی حمد ہے، ہر حال میں، چونکہ جو کچھ ہے خداوند متعال، بندے کی ذمہ داری ہے کہ ہر حال میں خدا کی حمد بجا لائے۔ ہم پہ کوئی مصیبت آ جاتی ہے، آفت آ جاتی ہے، کچھ پریشانیاں آ جاتی ہیں، بلائیں آ جاتی ہیں، خدا سے غفلت کر جاتے ہیں، دنیا میں سنوارنے کے چکر میں لگ جاتے ہیں۔ سنوارتا خدا ہے، مدد وہ کرتا ہے۔ ہم سب سے بڑی پاور جو خداوند متعال ہے اس کے ذریعے سے اپنے مسئلوں کو حل کریں۔ تو لہذا شہزادی کہتی ہے ہاں اس عالم میں، اس حالت میں بھی حمد خدا،
تعریف خدا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، الحمدللہ علی ما انعم، تمام تعریفیں اس خداوند متعال کی جس نے نعمتوں کو نازل کیا ہے، وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَلْحَمَ، اور شکر ہے اس کا جو اس نے الہام اور جو چیزیں مجھے عطا کی ہیں اس کے، وَالثَّنَاءُ بِمَا قَدَّمَ، یعنی یہ حصہ یہاں پر شہزادی تمام نعمتوں کو بیان کر رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں انسان تو کسی بھی حال میں چلا جا، تو مصیبت میں، بلا میں، بیماری میں، فقر و فاقے میں بھی چلا جائے، تب بھی بہت ساری نعمتیں ابھی بھی تمہارے پاس ہیں، اس کی ہم سے غفلت نہ کر، تیرا مالک ہے، صاحب ہے، تھوڑی آفت آ جاتی ہے، بیمار ہو جاتے ہیں، پریشانی میں آ جاتے ہیں، قرض ہو جاتا ہے، خدا کو بھول جاتے ہیں، بابا ابھی تھوڑی سی نعمت نہیں دی لیکن 1000 نعمتیں دیے ہوئے، میرے پاس سلامتی ہے، میرے پاس فلاح ہے، 1000 چیزیں انسان گن بھی نہیں سکتا، اور اگر شکر بجا نہ لائے، خداوند متعال نے قرآن میں ایک قانون بیان کیا، اگر چاہتے ہو اللہ کی نعمتوں کو زیادہ کرنا تو شکر بجا لائے، خود بخود نعمتیں زیادہ ہو جاتی ہیں۔ بہرحال خطبے کا پہلا حصہ ہے خداوند متعال کی حمد و ثنا، اور شہزادی بتانا یہ چاہتی ہیں کہ ہر حال میں اس کی حمد و ثنا بجا لائیں، لہٰذا وہ عالم کے 1400 سال کے بعد بھی ہم خون کے آنسو بھی روئیں تو کم ہیں، اس مصیبت میں جتنا بھی روئیں کم ہے، جتنی مجلسیں کریں کم ہیں، جتنا آہو بکا کریں کم ہے، اس حالت میں بھی شہزادی حمد خدا، شکر خدا، ثناء خدا سے غافل نہیں ہے، اور بتانا چاہتی ہیں کہ ہر حال میں خدا کی یاد رکھیں، اور خدا کی نعمتوں کے بارے میں سب کو بیان کرتی ہیں اور بتاتی ہیں بابا یہ حمد کی، اگر تم حمد خدا بجا لاتے ہو اس کی فائدہ بھی تمہاری طرف پلٹتا ہے، کیونکہ جتنا حمد بجا لائیں گے اتنے ہی زیادہ دے گا۔ آپ دنیا میں دیکھ لیں، کسی بڑے انسان کی تعریف کرنے لگے وہ 2 روپے دیتا ہے، پھر اور تعریف کریں، پھر زیادہ دیتا ہے، پھر اور تعریف کریں، بہرحال خداوند متعال کی قدرت میں کمی نہیں، اس کے خزانے میں کمی نہیں، لہٰذا حضرت شہزادی فرماتی ہیں وَاسْتَحْمَدَ إِلَى الْخَلَائِقِ بِأَجْزَالِهَا، کہ خدا نے اپنی حمد کو چاہا ہے تاکہ اور نعمتوں کو زیادہ کرے، جتنا آپ چاہتے ہیں نعمتیں لینا اس کی حمد و ثنا کریں، شکر بجا لائیں۔ پہلا حصہ شہزادی نے حمد خدا اور ثناء خدا سے بیان کیا، اور اس سے آپ غافل نہ ہوں، ضروری ہے کہ ہر حال کے گوشے میں خدا کی حمد و ستائش۔ دوسرا حصہ خطبہ کا جو شروع ہوتا ہے وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ كَلِمَةٌ جُعِلَتِ الْإِخْلَاصُ تَأْوِيلَهَا، یہاں پر خداوند متعال کی شہادت دے رہی ہے، خدا کی وحدانیت کی شہادت دے رہی ہے۔ عجیب ہے، خطبہ بیان کر رہی ہے۔ اگر آپ دیکھیں پورا اسلام 3 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے، عقائد ہیں، اخلاقیات ہیں، اور احکام اور فلسفہ احکام ہے۔ شہزادی نے پورے دین کو اس خطبے میں بیان کیا ہے، عقائد سے شروع کیا، توحید کو بیان کیا ہے، نبوت کو بیان کیا ہے، ولایت کو بیان کیا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ یعنی شہادت بھی دے رہی ہیں توحید کی اور نبوت کی، یعنی شہزادی بتانا یہ چاہ رہی ہیں ظالم کتنا بھی ظلم کر لے، ظالم ہمارے حقوق کو پامال کر دے، لیکن ہم خدا کی وحدانیت سے قدم پیچھے نہیں ہٹائیں گے، ہم کتنی آفت میں آ جائیں، کتنے ہی بلا میں آ جائیں، ہمارا عقیدہ مضبوط رہنا چاہیے، ہمارا عقیدہ کمزور نہیں ہونا چاہیے۔ لہٰذا شہزادی کا دوسرا خطبے کا جو دوسرا حصہ ہے شہادت ہے وحدانیت خداوند متعال، اور ایسے بیان کر رہی ہے کہ کوئی دل ایسا نہیں ہے جس میں خداوند متعال نے اپنی معرفت کو نہ رکھا ہو۔ وہ اور بات ہے کہ انسان دنیا میں آ کے دنیا کی رنگینیاں، دنیا کی خوبصورتیاں، دنیا کے لالچ میں، دنیا کے گمراہی میں، دنیا کے غرور میں آ کے انسان غفلت میں آ جائے اور توحید سے غافل ہو جائے، ورنہ خداوند متعال نے انسان کو فطرت توحید پہ پیدا کیا ہے۔ وَأَشْهَدُهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، خداوند متعال نے عالم ذر میں سب کا توحیدی امتحان لیا ہے، سب نے قبول کیا ہے، سب نے قبول کیا، لیکن جیسے انسان دنیا میں پہنچا، دنیا کی رنگینیاں دیکھی، دنیا کی بھاگ دوڑ دیکھی، دنیا کی ہرس ہو، لالچ ہو، رنگینیاں ہو، دنیا کے غرور میں پھنس گیا، ادھر سے غافل ہو گیا۔ لہذا آپ نے بڑے خوبصورت طریقے سے پھر شہادت دی اور پھر فرمایا کہ یہ توحید جس کی میں شہادت دے رہی ہوں یہ انسان کے وہم و خیال میں آنے والی چیز نہیں ہے، اگر اس تک پہنچنا ہے تو وہ دل سے پہنچتا ہے انسان، وہم و خیال کا مسئلہ نہیں ہے توحید میں،
دل کو پاکیزہ کرو چونکہ خدا متعال دل میں رہتا ہے. اگر پاکیزہ ہو جو خدا کہتا ہے انا عند المنکسرۃ قلوب، میں ٹوٹے ہوئے دلوں میں رہتا ہوں. جو پتھر بن جائیں دل، جو قسی بن جائیں دل، جہاں پہ گناہ ہو، جہاں پہ لالچ ہو، جہاں پہ نفرتیں ہوں، وہاں پہ خدا نہیں رہتا ہے. خدا ان ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس رہتا ہے جو دل لو لگاتے ہیں خدا متعال سے، جو اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں. اور خدا شہزادی مسجد نبوی میں یہی اعلان کرنا چاہتی ہے کہ ہم ایسی توحید رکھتے ہیں اور ہمارے چاہنے والے ایسی توحید رکھتے ہیں. خوبصورت طریقے سے بیان کیا اس کی وحدانیت، اس کی خالقیت کو، کہ خداوند متعال نے ایسے پیدا کیا کہ پہلے نمونہ نہیں تھا. ہمارے یہاں انجینئر بلڈنگیں بناتے ہیں، پہلے نمونے دیکھتے ہیں، اس کو ملا جلا کے بلڈنگ کا نقشہ اتارتے ہیں. خدا نے اپنے علم سے بنایا ہے، اپنی قدرت سے بنایا ہے. اس سے پہلے کہ کوئی نمونہ ہو، اس جیسی کوئی چیز ہو، خداوند متعال نے نمونہ برداری نہیں کی ہے کہ اس جیسا بنا دیں، چونکہ اس سے پہلے کچھ نہیں تھا. ہر چیز کو اپنی قدرت سے بنایا ہے. کیوں بنایا ہے؟ تاکہ انسان کو انسان کے سامنے اپنی حکمت کو سامنے لائے، اپنی قدرت کو سامنے لائے، تاکہ انسان اطاعت خدا کی طرف آئے. عجیب ہے، عجیب ہے. اگر انسان عظمت خلقت خدا میں فکر کرے، خدا کی مخلوق میں فکر کرے، اس کی نعمتوں میں فکر کرے، خود بخود اطاعت کے لیے سر جھک جائے گا انسان کا. چونکہ انسان غافل ہے، مخلوقات خدا میں فکر نہیں کر رہا ہے. پہلا علماء اور عرفا ایسے ہوتے تھے، رات کے 3 بجے 2 بجے اٹھتے تھے اور گھر سے باہر نکل کے آسمان کو دیکھ کے ستاروں کو کہتے تھے ما خلقت ھذا باطلا، خدایا تو نے کسی چیز کو بیہودہ خلق نہیں کیا، ہر چیز کو اپنی حکمت سے، اپنی قدرت سے، اپنے علم سے، اپنی معرفت سے، اس طریقے سے تو نے خلق کیا. یہ کیوں خلق کیا؟ تاکہ اپنے حکمت کو نافذ کر سکے، اپنی قدرت کو ثابت کر سکے، اور تاکہ بندے اس کی قدرت اور اس خلقت کو دیکھ کے اس کی اطاعت کی طرف آ جائے. اطاعت کو ثم جعل ثواب علی طاعتہ، اور پھر اطاعت جب بندہ کرے تو پھر اللہ نے اپنے لطف و کرم سے اس اطاعت کے مقابل میں ثواب رکھا ہے، خوبصورتیاں رکھی ہیں، خوبصورتیاں. وَوَضَعَ الْعِقَابَ عَلَى مَعْصِيَتِهِ، اور جو نافرمانی کریں ان کے لیے عقاب رکھا ہے. بابا جب وہ مالک ہے، صاحب ہے، سب کچھ اس کا ہے، اور اس نے پھر شریعت کو رکھا ہے، اب آؤ اطاعت کے لیے، آؤ اسی کی اطاعت کرو. تو یہ ایک حصہ دوسرا والا شہادت ہے توحید کی، وحدانیت خداوند متعال کی شہادت کو بیان کیا جا رہا ہے. یہ دوسرا حصہ ہے. تیسرا حصہ جو خطبے کا ہے، وَأَشْهَدُ أَنَّ أَبِي مُحَمَّدًا عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ اخْتَارَهُ وَاجْتَبَاهُ قَبْلَ أَنْ أَرْسَلَهُ وَسَمَّاهُ. یہاں سے حصہ تیسرا شروع ہوتا ہے، شہادت نبوت کی شہادت ہے. یعنی بیٹی ہونے کے باوجود بھی عقیدے کو بیان کر رہی ہے، دین کو بیان کر رہی ہے. کہا وہی جو جس کا کلمہ تم پڑھتے ہو، جس کو نبی مانتے ہو، میرا بابا ہے. میں شہادت دیتی ہوں کہ میرے بابا محمد اللہ کا بندہ ہے، اس کا رسول ہے، جس کو اس نے انتخاب کیا ہے، جس کو بھیجا ہے، اور جس کا نام رکھا ہے اس سے پہلے کہ بھیجے، جس کو منتخب کیا ہے اور بھیجا کس لیے، اس کو مفصل بیان کریں. کیسے شہادت توحید میں کیسے بیان کیا. پھر یہاں نبوت میں گمراہ قوم تھی، انسانی جینا نہیں جانتی تھی، گندے پانی پیتے تھے لوگ، کیسے بچیوں کو قتل کرتے تھے، کیسے وحشی تھے، اونٹوں کی وجہ سے جنگ کرتے تھے، جانوروں کی وجہ سے، انسانی اقدار نہیں جانتے تھے، سلیقے معاشرتی نہیں جانتے تھے، رہنے سہنے کے طریقے نہیں جانتے تھے. میرے بابا کے ذریعے سے اللہ نے ہدایت کی، وَأَنْقَذَهُمْ مِنَ الْجَهَالَةِ، جہالت سے باہر نکالا ہے، گمراہی سے باہر نکالا ہے. میں گواہی دیتی ہوں میرے بابا دین حق کی طرف بلایا، دین قدیم کی طرف بلایا، صراط مستقیم کی طرف بلایا میرے بابا نے. یعنی پورا فلسفہ نبوت کو بیان کیا. عجیب ہے، خوبصورت. شہادت توحید کو بیان کیا، فلسفہ شہادت توحید کو بیان کیا کہ کیوں ہم شہادت پڑھیں توحید کی. چونکہ سب نعمتیں اس کی، سب کچھ اس نے پیدا کیا، سب کچھ اس نے دیا ہے، ساری قدرت حکمت اس کی ہے، لہٰذا ہم شہادت پڑھیں توحید. پھر نبوت کی شہادت دی، پھر فلسفہ نبوت کو بیان کیا. اس لیے کہ تمہیں انسانی زندگی جینا نہیں آتی تھی، میرے بابا نے سکھایا. تمہیں معاشرت نہیں آتی تھی، میرے بابا نے سکھایا. تمہیں کھانا پینا نہیں آتا تھا،
میرے بابا نے سکھایا. ظاہر سی بات ہے شہزادی کے بیان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ 1400 سال کے بعد اگر معاشرہ دنیا ماڈرن بھی ہو جائے لیکن اگر پیغام رسول کو نہیں لے رہا ہے تو وہ حیوانی زندگی جی رہا ہے. لہذا امام حسن عسکری علیہ السلام سے خوبصورت روایت ہے لولا محمد بل اوسیہ من ولدے، اگر پیغمبر اسلام نہ ہوتے اور وہ اوسیہ جو اس کی اولاد ہے وہ نہ ہوتے تو تم جانوروں کی طرح زندگی گزارتے. بھائی بھائی کا احترام، بھائی بہن کا احترام، پڑوسی پڑوسی کا احترام، والدین کا احترام، بچوں کا احترام تمہیں نہیں آتا. یہ شریعت کی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے خوبصورت طریقے سے. اور بس شہادت نبوت بھی ہے اور فلسفہ نبوت کو بھی بیان کیا کہ کیوں اللہ نے اپنے حبیب کو رسول بنا کے بھیجا ہے، کس طریقے سے ہدایت کرنے کے لیے، لوگوں کو نجات دلوانے کے لیے، لوگوں کو ایک باسعادت زندگی بیان کرنے کے لیے. یہ تیسرا حصہ ہے خطبے کا جس میں شہزادی نے ارشاد فرمایا. میں بار بار جو جہاں سے پڑھ رہا ہوں تاکہ مہی صاحب نشان لگا لیں اور اس کو پھر ایسے ہی تقسیم کر کے حصوں میں آپ خطبے کو سال بھر کام کریں، سیکھیں تاکہ سمجھ میں آئے. چوتھا حصہ قرآن اور فلسفہ احکام کو بیان کیا، یعنی بابا کے معجزے کو اور جو احکام اور شریعت آئی ہے اس شریعت کے فلسفے کو بیان کیا. کیوں نماز واجب ہے، کیوں روزہ واجب ہے. پہلی بات تو عبادت واجب ہے چونکہ ہم عبد ہیں، وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، مخلوق ہے، وہ صاحب ہے ہمارا، تو صاحب کی بندگی کرنا ضروری. پھر اس میں فلسفہ عبادت کو بیان کیا. حج کو کیوں واجب کیا گیا، نماز کو کیوں واجب کیا گیا، زکوٰۃ کو واجب کیوں کیا گیا، خمس کو واجب. ان تمام احکام شریعت کے فلسفے کو بیان کیا خوبصورت طریقے سے بیان. یہ جو متن شروع ہوتا ہے چوتھا حصہ ثم التفت الى اہل المجلس، پھر شہزادی مجلس یعنی جو بیٹھے ہوا مجمع تھا اس کی طرف متوجہ ہوئی وقال، اور یہاں سے فرمایا انتم عباد اللہ نصب امرہ ونہیہ، تم وہ لوگ ہو کہ جو اللہ کے امر اور نہیں یعنی اللہ کی جو دستورات ہیں، اللہ کی فرمائشات، اللہ کے اس کو بجا لانے والے ہو اور اس کے دین کے اور اس کی وحی کے حامل ہو. اس کو پہلے تو ستائش کی ان کی، پھر ان کو پھر قرآن اور احکام کی طرف بلایا، کہا تم اللہ کے امین ہو، تم شریعت پہ عمل کرنے والے ہو اور یہ شریعت جس کو اللہ نے بھیجی ہے اس کا فلسفہ یہ ہے، اس کا ریزن یہ ہے، اس شریعت تمہیں بنانے کے لیے آئی ہے. اس کے سارے فائدے تمہاری طرف پلٹتے ہیں، اللہ کی طرف نہیں پلٹتے. اگر اللہ نے شریعت بنائی ہے تمہارے فائدے کے لیے بنائی ہے. اگر نماز واجب رکھی اللہ کو فائدہ نہیں پہنچتا، تمہیں فائدہ پہنچتا ہے. زکوٰۃ واجب کیا تو اللہ کو فائدہ نہیں پہنچتا، تم کو فائدہ پہنچتا ہے. اگر حج واجب کیا تو اللہ کو فائدہ نہیں پہنچتا ہے، تم کو فائدہ پہنچتا ہے. پہلا فلسفہ احکام کو بیان کیا ہے یہاں پر اس حصے میں. اور اس حصے کا آخری جو وہ یہ ہے کہ فَإِنَّهُ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء. یہاں تک کا حصہ قرآن اور فلسفہ احکام اور مجلس جو سامنے والے مومنین تھے ان کو ان کی ذمہ داریوں کی طرف متوجہ کرنا اور شریعت کے فلسفے کو بیان کرنا ہے. یہ ہوا چوتھا حصہ جو ضروری ہے اس کو اچھے سے سیکھیں اور حصوں میں تقسیم کر کے خطبے کو صحیح سے عمل کریں. یہ ہو گیا چوتھا حصہ. پانچواں حصہ شہزادی نے اپنی معرفت کو کرائی کہ میں کون ہوں، اپنے بارے میں بتا رہی ہے شہزادی، جس کو کہتے ہیں فاطمہ شناسی. فاطمہ شناسی اگر کرنا ہے آپ کو، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو پہچاننا ہے تو خود شہزادی کی زبان سے فرمایا ثم قالت، یہ یہاں سے شروع ہوتا ہے ثم قالت ایھا الناس، اے لوگو اعلموا انی فاطمہ، سمجھ لو کہ میں فاطمہ ہوں، وابی محمد، اور میرا باپ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی اور کا بابا نہیں ہے، میرا بابا ہے. پانچویں حصے میں جب اپنی توحید کا اعلان کر دیا، نبوت کا اعلان کر دیا، شریعت کو بیان کر دیا، قرآن کو پھر بتایا میں فاطمہ وہ ہوں جو اس طریقے کا عقیدہ رکھتی ہوں، ایسے توحید کو مانتی ہوں، ایسے نبوت کو مانتی ہوں، ایسے شریعت کو مانتا ہوں، میں ہی وہ فاطمہ ہوں. اس پورے چیپٹر میں اپنی شان کو بیان کر رہی ہے اور بیان کر رہی ہے کہ میں نے جو بھی کیا زندگی میں کبھی غلط نہیں کیا، میں نے جو بھی انجام دیا سب صحیح انجام دیا، شریعت کے مطابق انجام دیا.
اور ان چیزوں کو بیان کرتے کرتے مفصل شہزادی کا جملہ آخر یہاں تک جاتا ہے بَتَنْكَسُونَ عِنْدَ النِّزَالِ وَتَفِرُّونَ عَنِ الْقِتَالِ، یہاں تک بیان کرتی ہیں، اپنی شان کو بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں تم نے ہمارے ساتھ کیا کیا، تم ایسے تھے ایسے تھے ایسے تھے، لیکن کیا کیا؟ میں ہی ہوں محمد مصطفیٰ کی بیٹی، میرا عقیدہ یہ ہے، میری شریعت یہ ہے، میرا اخلاق یہ ہے، اور میں منحرف نہیں ہوئی ہوں، میں گمراہ نہیں ہوئی ہوں، لیکن تم نے ہمارا ساتھ نہیں دیا ہمارے حق میں۔ یہ پانچواں حصہ ہے جہاں پہ شہزادی اپنی شان کو بیان کر رہی ہے، اپنی شان کو بیان کرنی ہے کہ کس طریقے سے میرے ذریعے سے، کس طریقے سے میں محمد مصطفیٰ کی بیٹی ہوں۔ یہ پانچواں حصہ ہے، چونکہ ٹائم نہیں ہے میں اس سے زیادہ بیان نہیں کر سکتا۔ چھٹا حصہ جو بیان کرنی ہے شہزادی یہاں سے خوبصورت ہے۔ آپ کو پتہ ہے شہزادی نے خطبہ کب انشا فرمایا؟ اس وقت جب علی مرتضیٰ کے گلے میں پھندا ڈال دیا گیا اور ادھر سے جو ہے وہ آپ کے گھر پہ آگ لگا دی گئی، پھر وہاں پر شہزادی آتی ہیں یہاں پر فَلَمَّا اخْتَارَ اللَّهُ لِلنَّبِيِّ دَارَ أَنْبِيَائِهِ وَمَأْوَىٰ أَصْفِيَائِهِ ظَهَرَ فِيكُمْ حَسِيقَةُ النِّفَاقِ۔ یہاں سے چھٹے حصے میں شہزادی یہ بیان کرتی ہے کہ میرے بابا آئے، انہوں نے ہدایت کے راستے کھولے، انہوں نے صراط مستقیم دکھایا، انہوں نے تمہیں سعادت سکھائی، انہوں نے تمہیں انسانی جینا سکھایا، اور میں اسی کی بیٹی ہوں۔ لیکن جیسے اس کی رحلت ہوئی، جیسی وہ وصال تک پہنچ گئے، جیسی وہ چلے گئے، تمہارے اندر نفاق ظاہر ہو گئے، تم دشمنیوں پہ آ گئے، یعنی انقلاب کے بعد تم پلٹ گئے، یعنی شرک و کفر سے اسلام میں آئے، لیکن بابا کی رحلت کے بعد تم پھر پلٹ گئے۔ یعنی شہزادی رحلت کے بعد جیسے لوگ پلٹے ہیں ان حالات کو پیش کر رہے ہیں کہ میرے بابا کے جانے کے بعد تم نے کیا کیا، کیا کیا تم نے؟ خود فرما رہی ہیں فَلَمَّا اخْتَارَ اللَّهُ لِلنَّبِيِّ دَارَ أَنْبِيَائِهِ، جب اپنے نبی کو وہاں بلا لیا جہاں تمام نبیوں کو بلایا اور جہاں اپنے منتخب لوگوں کو بلایا، ظَهَرَ فِيكُمْ حَسِيقَةُ النِّفَاقِ، وہ جو تمہارے اندر چھپا ہوا نفاق تھا وہ ظاہر ہو گیا۔ فَسَمَلَ جِلْبَابُ الدِّينِ وَنَطَقَ كَاظِمُ، یعنی پورا یہاں سے پھر بتانا چاہ رہی ہیں دنیا نے تمہیں کیسے تم نکلے، کیسے تمہارے تو نفاق کی کیفیت تھی، بابا کے جانے کے بعد کیسے تم ادھر سے ادھر چلے گئے، کس طریقے سے تم فتنے میں مبتلا ہو گئے، ابھی تک تو تم صحیح تھے، ایک دم سے کیوں پلٹ گئے، ابھی تو تم انقلاب لے کر آئے تھے، ابھی تو دین اور شریعت پر عمل کر رہے تھے، کیسے ایک دم سے پلٹ گئے۔ ان حالات کو شہزادی بیان کرنی ہے کہ کیسے اہل بیت کے گھرانے سے تم دور ہو گئے ہو، کیسے تم نے بغاوت کی ہے، کس طریقے سے تم نے اپنے جو عہد و پیمان کیا تھا اس کو توڑا ہے۔ یہاں پہ پورا بیان کر رہی ہیں اور بتا رہی ہیں آخرت تمہارے گھاٹے میں رہو گے تم، اگر ہمارے حق کے لیے نہیں بولو گے، اگر فلاں نہیں کرو گے تو تم گھاٹے میں ہو، لا ظاہری شریعت پہ عمل کرتے ہو گھاٹے میں۔ اس حصے کو بیان کرتی ہیں۔ پھر ساتواں حصہ جو شہزادی نے بیان کیا، خلیفہ وقت کو محکوم کیا ہے، وہاں پر محاکمہ کیا ہے اور خلیفہ وقت کے سامنے اپنے حق کو مانگا ہے اور فرمایا وَأَنْتُمْ تَزْعَمُونَ الْآنَ أَنْ لَا إِرْثَ لَنَا، تم اب یہ سوچتے ہو ہمارا کوئی ارث و میراث نہیں ہے۔ أَفَحُكْمُ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ، اب تم جاہلیت کے حکم کو واپس لا رہے ہو کہ بیٹیوں کا حق نہیں ہوتا۔ شریعت نے حق رکھا ہے، قرآن میں حق رکھا ہے، قرآن میں آیت نازل اللہ نے کی ہیں کہ ہمارے میراث ہے، باپ ایک بیٹی کے لیے میراث چھوڑ کے مرتا ہے، تم سوچتے ہو ہمارے لیے میراث نہیں ہے، تم اللہ کے دستور کو بدل رہے ہو۔ یہاں پر پورا حصہ جو شروع ہوتا ہے وَأَنْتُمْ تَزْعَمُونَ أَنْ لَا إِرْثَ لَنَا، یہاں سے لگا کر حضرت نے وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابِ الْمُقِيمِ، یہاں تک شہزادی نے خلیفہ کے سامنے اپنے حق کو بیان کیا ہے، اپنے حق کا تقاضا کیا ہے اور بتایا ہے کہ جو والدین مر جاتے ہیں ان کا ترکہ اولاد کو میراث ہوتی ہے، یہاں پہ بیان کیا ہے اپنے، اور قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے پیش کیا ہے۔ تم شریعت کو بدلنا چاہتے ہو، شریعت میں تو رکھا گیا ہے جہاں پہ تمہیں قرآن سے فائدہ ملتا ہے غلط، وہاں سے غلط قرآن سے فائدہ اٹھاتے ہو، جب قرآن تمہارے خلاف ہوتا ہے تو حدیثیں گھڑتے ہو۔ تو شہزادی نے اس حصے کو یہاں پر جو ساتواں حصہ ہے، چھٹا حصہ ہے، یہاں پر خلیفہ کے سامنے اپنے حق کو بیان کیا۔ جی آٹھواں حصہ شہزادی نے پھر انصار کی طرف متوجہ ہوئی ہے۔ جلدی عرض کر رہا ہوں میں مولانا قدر صاحب، زیادہ ٹائم نہیں لوں گا تاکہ خطبہ
جتنے بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ہاتھ میں آ جائیں کہ خطبہ کس طریقے سے الگ الگ کر کے ہم سیکھیں۔ 8واں حصہ پھر شہزادی ثم رمت بطرفها نحو الانصار، پھر شہزادی ایک دم انصار کی طرف متوجہ ہوئی۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ مجلس میں انصار ایک طرف بیٹھے ہوئے تھے، مہاجر ایک طرف بیٹھے ہوئے تھے، انصار کی طرف متوجہ ہوئی۔ فقالت یا معاشر النقیبہ وآزاد الملت وحسنت الاسلام، اے تم تو وہ لوگ ہو جس نے جو ملت کے بازو ہو، اسلام کے بازو رہے ہو، اسلام کی نصرت کی ہے، میرے بابا کی نصرت کی ہے، تم نے اسلام کو پناہ دی تھی، تم نے رسول کو پناہ دی تھی، اور اب جب میرے حق کا مسئلہ آیا گمراہ ہو گئے ہو۔ کیا ہو گیا میرے حق کے بارے میں نہیں بولتے ہو؟ کیا ہو گیا میرا ساتھ نہیں دیتے ہو؟ میں تو رسول کی بیٹی ہوں۔ یہاں پر پھر پورا ان کے فضیلت بیان کرنے کے بعد ان کو کہتی ہیں کہ تم نے اپنی ذمہ داریوں پہ عمل نہیں کیا، تم تو اسلام کے بازو تھے، تم تو رسول کے بازو تھے، لیکن اب تم نے کیا کیا؟ رسول کی رحلت کے بعد تم اس کی بیٹی کا ساتھ نہیں دے رہے۔ وہاں سے لگا کر ثم رمت بطرفها نحو الانصار فقالت یا معاشر النقیبہ، یہاں سے لگا کر شہزادی کا بیان منتظروا انا منتظرون تک شہزادی نے اپنے انصار کو جھنجھوڑا ہے، کہا ہم انتظار کر رہے ہیں، خدا حاکمیت کرے گا، خدا قضاوت کرے گا، بتائے گا تم نے حق ادا نہیں کیا، تم کیسے پلٹ گئے ہو، کیسے منحرف ہو گئے ہو، تم تو اسلام کو پناہ دینے والے تھے، لیکن ایک دم سے بابا کی آنکھیں بند ہوئی۔ اس حصے میں شہزادی انصار کو متوجہ کر رہی ہے۔ 9واں حصہ جو شہزادی نے بیان فرمایا ہے وہ بیان فرمایا ہے کہ خلیفہ وقت نے کھڑے ہو کر وہیں پہ اپنا دفاع کیا، تو شہزادی وہ دفاع بھی میں آپ کے سامنے پیش کر دوں تاکہ خطبے کا تھوڑا سا وہ سامنے آ جائے۔ خلیفہ نے جو دفاع کیا وہ فَأَجَابَهَا ابو بکر عبداللہ بن عثمان، ابو بکر نے پلٹ کے شہزادی نے جو آیتیں پیش کی، اپنے میراث کو پیش کیا، اس نے جواب دینے کی کوشش کی۔ وقال یا ابنۃ رسول اللہ لقد کان ابوک بالمؤمنین عطوفا کریما، کیا اے رسول کی بیٹی آپ کے بابا تو مومنین کو کرم فرماتے تھے، مہربان تھے، فلاں تھے، یہ تھے، وہ تھے، وہ تھے، اور جواب دیتے ہیں کیا فلاں ہے، یہ ہے، امت کا حق ہے، فلاں ہے۔ اس جواب کو سننے کے بعد پھر شہزادی نے 10واں حصہ جو ہے شہزادی نے پھر خلیفہ وقت کا جواب دیا ہے۔ خلیفہ وقت کا جواب یہ تھا فقال، شہزادی نے پھر یہاں سے فرمایا علیہ السلام سبحان اللہ ما کان رسول اللہ عن کتاب اللہ صادفا، سبحان اللہ، رسول اسلام تو کبھی قرآن سے نہیں ہٹے، ولا احکام ہی مخالفن، اور کبھی قرآن کی احکام کی مخالفت نہیں کی رسول اللہ نے۔ بابا قرآن میراث کو کہتا ہے اولاد کے لیے ہوتی ہے، میرے بابا نے قرآن کو نہیں بدلا ہے، قرآن کی مخالفت نہیں کی ہے۔ قرآن میں پھر فرما وہ آیتیں لے کر آئیں، یرثو و یرث من آل یعقوب، آل یعقوب نے میراث لیا ہے نبیوں سے، وارث سلیمان و داؤدا، سلیمان نے داؤد سے میراث لی ہے۔ عجیب ہو، قرآن کی آیتوں کو پیغمبر نے کیا بدل دیا ہے؟ نہیں بدلا ہے، تو قرآن کی آیتوں کے مطابق پیغمبر نے عمل کیا ہے۔ یہاں پر خلیفہ وقت کا جواب دیا ہے وَهُمْ بِذَلِكَ شُهُودٌ، یہاں تک جواب دیا ہے، آپ نوٹ کر رہے ہوں گے، جلدی جلدی پیش کر رہا ہوں۔ یہاں تک شہزادی نے جواب دیا وَهُمْ بِذَلِكَ شُهُودٌ، یہ قرآن کی آیتیں ہیں، یہ انبیاء کی سیرت، یہ انبیاء کے اولاد کو میراث ملنا، یہ سب شاہد ہیں، گواہ ہیں کہ یہ فتح میرا حق ہے۔ اس کے بعد بس آخری حصہ بیان کر رہا ہوں میں، آپ لوگ تھک گئے ہوں گے، پھر میں آپ کا سوال کوئی رہے گا تو میں خدمت میں ہوں۔ پھر شہزادی نے لوگوں کی طرف توجہ کی، پہلا انصار تھے، پھر سب کی طرف متوجہ ہوئی۔ فَالْتَفَتْ فاطمہ سلام اللہ علیہ الی الناس، پھر تمام لوگوں کی طرف متوجہ ہوئی۔ وقالت معاشر الناس المسرعۃ الی قیل الباطنۃ، لوگوں سب کو توبیخ کرنا شروع کیا، سب کو جھڑیا، اے لوگوں کہاں جا رہے ہو؟ کیوں قرآن میں تدبر نہیں کرتے ہو؟ کیوں نہیں سمجھتے ہو؟ کیا غافل ہوتے جا رہے ہو؟ تمہارے سوال تمہارے اعمال سے سوال کیا جائے گا، جو تم یہاں دیکھ رہے ہو، کر رہے ہو، سن رہے ہو، سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ قیامت ہے، وہاں پوچھا جائے گا، کیا جواب دو گے؟ کیا جواب دو گے؟ پورا یہاں پر پھر لوگوں کو شہزادی بیان فرما رہی ہیں۔ اس کے بعد جو شہزادی جو آخری حصہ ہے خطبے کا خوبصورت، شہزادی کا دل بھر آیا، پھر
انصار کو خطاب کیا، مہاجرین کو خطاب کیا، خلیفہ کو خطاب کیا، فلاں کو خطاب کیا، فلاں کو. پھر شہزادی کا دل بھرایا. دل بھرانے کے بعد شہزادی نے جو انصار کی خواتین تھی ان کو خطاب کیا. فحمدت وصلت علی ابیہا، پھر اللہ کی حمد کی اور درود و صلوات بھیجا اپنے بابا پہ. ثم قالت، پھر فرمایا اصبحت واللہ عائفۃ لدنیاکم کن، میں نے صبح کی کہ تمہاری دنیا سے منہ موڑے ہوئے. شہزادی نے یہاں سے پھر فرمایا، تمام عورتوں کو کہا تمہارے مرد گمراہ ہو گئے ہیں، تم سے امیدیں یہ نہیں تھی، تم نے اپنے مردوں کو روکا کیوں نہیں؟ وہ باطل کے ساتھ ہو گئے ہیں، وہ رسول کی بیٹی کا ساتھ نہیں دیتے ہیں. کیا ہوگا؟ کیسے اعمال انجام ہو پائیں گے؟ کیسے تمہاری زندگی گزریں گی؟ کیسے ظلم میں پھنس گئے ہو؟ کیسے دنیا میں غرق ہو گئے ہیں تم؟ یعنی پوری شہزادی رو رہی ہیں. پھر جتنی بھی انصار کی خواتین تھی ان کے سامنے پورے ان کے مردوں کی شکایتیں رکھی. کیا تم نہیں روک سکتی تھی؟ کیا تم ان کے سامنے نہیں کھڑی ہو سکتی تھی؟ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے حق کس کا ہے؟ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے میں رسول کی بیٹی ہوں؟ پوری آخر کا خطبے کا حصہ شہزادی نے انصار کی خواتین سے بات کی ہے اور وہاں سے اپنے حق کو پیش کرنے کی، اور فرمایا کہ تم نے اپنے مردوں کے بارے میں تم نے کیا کیا. ان تمام چیزوں سے جو میسج ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے انسان کسی بھی حال میں اپنے دین کو کمزور نہ کریں. ایک بات. دوسری بات، ظالم کے سامنے کھڑے ہوں. دو بات، اس عالم میں شہزادی پورے لباس میں باہر آئی، انسان شریعت کا دامن نہ چھوڑے. تیسری بات، اپنے حق کو ثابت کرنے کے لیے انسان کہیں بھی جائے اپنے حق کو ثابت کرے لیکن شریعت کا دامن ہاتھ میں رہنا چاہیے. پانچویں بات، چھٹی بات یہ ہے کہ اگر مرد گھروں کے خراب ہو جائیں، خواتین کو یہ کہنے کا حق نہیں کہ مرد نہیں مان رہے، ان کے سامنے کھڑے ہوں، ان کو سمجھائیں، شریعت کا میسج دیں، شہزادی کی سیرت کو پیش کریں اور بتائیں. اور آج ہم 1400 سال کے بعد خطبہ شہزادی کو پڑھ کے یہی بتاتے ہیں کہ شہزادی کا حق جو 1400 سال بعد غصب کیا گیا تھا 1400 سال پہلے، آج بھی اسی کیفیت پہ ہو رہا ہے. شہزادی کے بتائے ہوئے احکام پہ عمل نہیں ہو رہا ہے. خواتین گھر میں ذمہ داریوں پہ عمل نہیں کر رہی ہیں. ماں بہنیں اپنے بھائیوں اور مردوں کو نہیں روک رہی ہیں برائیوں سے. یہ ذمہ داری ہے. شہزادی نے انصار کی خواتین کو جھنجھوڑ کے یہی کہنا چاہا ہے کہ گھر میں رہنے والی خاتون کو سامنے کھڑا ہونا چاہیے. اگر شوہر غلط کر رہا ہے، اگر بھائی غلط کر رہا ہے، اگر باپ غلط کر رہا ہے تو وہ اپنی ذمہ داری پہ عمل کر، ان کو سمجھائیں آپ کہاں جا رہی ہیں، کدھر جا رہی ہیں، کیوں جا رہے ہیں، کیوں غلط کر رہے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ، بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ.